بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور انسان ہماری کچھ ایسی ضروریات ہیں جن سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص اپنی سوچ، اپنا مشاہدہ، اپنی معلومات، اس کی بنیاد پر وہ منصوبہ بندیاں بناتا ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں اور میں نے ان کو پورا کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان منصوبہ بندیوں میں اپنی زندگی کا انتہائی قیمتی وقت مشاہدوں کی نظر کر بیٹھتی، تجربات کی نظر کر بیٹھتی، اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اس تجربے سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ زندگی کو گزارنے کا جب سلیقہ آتا ہے تو اس وقت تک زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہم مسلسل سیکھ رہے ہوتے، معاشروں سے، رشتہ داروں سے، کتابوں سے، مصیبتوں سے، خوشیوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے، اور ہم ہر آنے والے مرحلے میں پہنچنے سے پہلے بڑا سوچ بچار کرتے ہیں کہ اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ان احتیاطوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اب اس کی تلافی کیسے کرے۔ تو آج وہی فطری ضروریات جو بالخصوص بطور مسلمان ہماری ضرورت ہیں، ان پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور صحیح بات کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے ہماری معاشی ضروریات، وہ کافر ہو مسلمان ہو، روٹی کپڑا مکان کافر کو بھی چاہیے، مسلمان کو بھی چاہیے، گاڑیاں ہیں، کھانے ہیں، فیشن ہے، شہرت ہے، یہ ہر بندے کی فطری خواہش ہے۔ لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، تو پھر یہودی اس دوڑ سے الگ ہو جاتے، عیسائی اس دوڑ سے الگ ہو جاتے، پھر سکھ، ہندو، بدھ مت کے ماننے والے، دہریے سب سائڈ پر ہو جاتے، اور یہ درجنوں نظریات کے ماننے والوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کا فرض بنتا ہے کہ وہ توجہ کرے، کیونکہ اس نے یہ بات کی ہوئی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نے یہ جملہ کہا ہوا ہے، تو جب یہ بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ لو ان کو مخاطب کیا گیا۔ اب اس میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، دنیا کا کوئی شخص مخاطب نہیں ہے۔ صحابہ کہتے کہ جب یہ آیات نازل ہوتی یا ایھا الناس، تو ہم سمجھتے ساری دنیا کو بات پیغام پہنچایا جا رہا ہے، لیکن جب یہ جملہ نازل ہوتا یا ایھا الذین آمنو، تو ہم کہتے کہ اب صرف ہماری بات ہو رہی، اب دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے، اب اسپیشلی ہم مخاطب ہیں، تو جو آرڈر آ رہا ہے روٹین سے ہٹ کے اس پر توجہ زیادہ دینی پڑے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس نام کو، اس پکار کو اس انداز میں لیتے تھے۔ اب بطور مسلمان جو ہماری ضروریات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کہنے کو بہت لوگ کہہ سکتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، بڑی دنیا کہہ سکتی، لیکن حق پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے، سچا کون ہے، اس کا فیصلہ انسان نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔
اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہاں سے پتہ چلے گا سچا کون ہے؟ یہ کون ہمیں بتائے گا کہ حق پر کون ہے؟ کون نشاندہی کرے گا کہ سیدھے رستے پر کون ہے؟ اس کا نام قرآن مجید ہے، اس کا نام فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نہ تو ہمارے پاس کسی فرشتے نے آنا ہے کہ وہ وحی لے کے آئے، نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے، تو جو سلیبس، جو دلیل، جو برہان آ چکی ہے اس کا نام قرآن ہے۔ یہ سرٹیفائی کرے گا کہ دنیا میں ہدایت پر کون ہے اور بے ہدایتہ کون ہے۔ یہ معاشرہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ کسی کے جذبات فیصلہ نہیں کریں گے، یہ تعصب سے فیصلہ نہیں ہوگا، یہ غصے میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ قرآن کرے گا کہ حق پر، ہدایت پر کون ہے اور بے ہدایتہ کون۔ یہ ایک ضرورت ہے۔ ایک اور ضرورت ہے ہماری بطور مسلمان کہ وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے میں میرا فائدہ ہے اور جس کو نہ کرنے میں میرا نقصان ہے۔ یہ علم ہے۔ اور دنیا میں جتنے کورسز ہیں، جتنی اسپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جنرل تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جینا کیسے ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو فیس کیسے کرنا ہے، ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ وہ معاشی مسئلے ہوں، وہ معاشرتی مسئلے ہوں، وہ سیاسی مسئلے ہوں، وہ گھریلو مسئلے ہوں، وہ جسمانی بیماریاں ہوں، وہ روحانی مسائل ہوں، دنیا کہتی ہے ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے مسئلوں کا حل کیا ہے، کیا کام تمہارے لیے درست ہے اور کیا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں سکھائیں گے اور پڑھائیں گے، مگر ان کے پاس وہ سلیبس ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ نصاب ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اور چیز جو انسانوں کی بھی ضرورت ہے اور مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ذہنی قلبی سکون، دماغ کا سکون، دلوں کا قرار۔ یہ کافر بھی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے کہ میرا دماغ پرسکون ہو، مجھے ڈپریشن نہ ہو، مجھے ٹینشن نہ ہو، میں غموں میں غرق نہ ہوں، میں فیس کروں، سروائیو کر سکوں۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہے، مگر یہ ذہنی سکون، یہ قلبی سکون کیا پوری دنیا کے اندر اس کی شدید کمی دنیا محسوس کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے الماریوں میں ڈگریز پڑی ہیں، بریف کیس پڑے ہیں ڈگریوں کے، اور شیلڈز پڑی ہیں، فرسٹ پوزیشنوں کے ایوارڈ پڑے ہیں، سکون نہیں ہے۔ بینکوں میں مال پڑا ہے، سکون نہیں ہے۔ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں منتقل ہو گئے، سکون نہیں ہے۔ پیدل تھے، اپنی سواری مل گئی ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون ضرورت ہے، لیکن جہاں سے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ وہاں ہے نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں، ایک چیز اس حال میں پڑی، آپ کو کوئی کہتا ہے فلاں چیز لینی ہے، آپ اسے کہتے ہیں ایسا کرو یہ ساتھ والی گلی میں جاؤ، اگلے کھمبے کے پاس شاید مل جائے، چیز ادھر پڑی ہے۔ وہ بندہ اس گلی میں قیامت تک بھی کھجل ہوتا رہے، جو اس حال میں چیز پڑی ہے وہاں سے نہیں ملے گی۔ ایک چیز دنیا کے نصاب میں ہے ہی نہیں، دنیا کے حساب میں نہیں ہے، دنیا کی کتاب میں نہیں ہے، وہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی۔ اور جس جگہ وہ ہے اس سے ہم اعراض کرتے، اس سے ہم دوریاں اختیار کرتے۔ ایک اور چیز، ہم سب ایک دوسرے کو باور کرواتے، یہ تیرا حق نہیں بنتا، یہ میرا حق بنتا ہے،
کیا کس کا حق بنتا ہے، کیا کس کا فرض بنتا ہے، یہ کون پڑھائے گا، یہ کون بتائے گا، یہ کون سمجھائے گا؟ کیا ہمیں اپنا حق سمجھنے کے لیے 50,000 روپے کا وکیل کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں اپنا حق سمجھانے کے لیے کسی ماہر سے مشورہ کر کے لیکچر لینے پڑیں گے؟ ہماری ضرورت ہے، ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا فرض کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس نے دینا کیا ہے اور لینا کیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی، ایک مہذب انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو پتہ ہو حقوق کس کو کہتے ہیں، حقوق کن کے ہیں، کیا ہیں، اور فرائض کیا ہیں اور کس کے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے معاشروں کی اصلاح۔ ہمارے ہاں اصلاح کے لیے بڑے بڑے ڈیزائن چلتے ہیں۔ کسی نے یہ سمجھا کہ بھئی لالچ دو اپنا مسئلہ سیدھا کر لو، کسی نے سمجھایا کہ ڈرا دو، بلیک میل کرو اپنا مسئلہ سیدھا کر لو۔ ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے ڈیزائن رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی اصلاح مزاجوں کی، رویوں کی، سوچوں کی، نظریات کی، عقائد کی، وہ بھی اگر ہوئی ہے تو بذریعہ قرآن مجید ہی ہوئی۔ جو اثر، جو نتیجہ انسانوں کو چینج کرنے میں اس کتاب کا ہے، دنیا میں کسی دوسری کتاب کا اتنا شاندار کردار میسر ہی نہیں ہے، میسر ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، کتابوں کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہی نہیں کی جاتی جو معاشروں کی ضرورت ہیں۔ آگے آ جائیے۔ یقیناً ہر شخص اچھا کام کرتے وقت ثواب کی بات کرتا ہے، اجر کی بات کرتا ہے، اور برا کام کوئی کرے اسے گناہ کے تصور سے ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ کون بتائے گا کہ نیکی کیا ہے؟ کون واضح کرے گا کہ گناہ کیا ہے؟ یہ کون واضح کرے گا؟ یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہدایت ہماری ضرورت ہے۔ اپنے لیے کیا مفید ہے، کیا مفید نہیں، اس کا جاننا ہماری ضرورت ہے۔ گھر کیسے چلانے ہیں، حکومت کیسے چلانی ہے، معاشروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یہ علوم ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ جہاں پر ہیں ہم اس سے دور ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے معاشروں میں بے قراری بھی نظر آتی، بے قراری۔ اس کی وجہ سے ذاتی، ذہنی، قلبی بے سکونی وہ بھی نظر آتی۔ اسی کی وجہ سے لوگ ہدایت کی بجائے گمراہی میں دوڑ لگا کے جاتے ہیں، خرچ کر کے جاتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہم اپنی کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں ان میں وہ کامیابیاں ہیں نہیں۔ میں اس کی ایک دو مثال دے کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج آپ بازار چلے جائیں، آپ میڈیا اس کو سرچ کریں، آپ کہیں ہمیں ایسی بکس چاہیے کہ جو کامیابی کی طرف لے کے جائیں، جو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ آپ بک سٹور پر جائیں، آپ ماہرین سے پوچھیں کوئی ایسی کتاب بتاؤ، صرف اتنا کہنا ہے میں چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کوئی کتاب بتاؤ۔ آپ وہ کتابیں لیں، ایک ہی بات ہوگی کہ ہم نے 1 روپے کو 2 کیسے کرنا، ہم نے چھوٹے گھر کو بڑا کیسے کرنا، ہم نے گریڈ 4 سے 6 اور 8 پر کیسے پہنچنا ہے، ہم نے رینٹ کی گاڑی سے جان چھڑا کے ذاتی گاڑی کیسے بنانی ہے، ہم نے لگژری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں اس زندگی کی منصوبہ بندی پڑھائیں گی جس کی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں۔ اس زندگی پر لائبریریاں بھری پڑی ہیں، اس زندگی کو ڈیزائن کرنے پر کورسز کروائے جا رہے ہیں، لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، مشقتیں کی جاتی ہیں،
وہ زندگی جس کی اگلی سانس کی ضمانت دنیا کا کوئی شخص، کوئی وسائل کا مالک، کوئی صلاحیت کا مالک جس دنیا کی اگلی سانس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تمام کتابیں، تمام ادارے، تمام ماہرین اس دنیا کو ڈیزائن کرنے اور اس میں کامیاب رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ ویسے جب کاروبار کی بات ہوگی تو مشورے لمبے کیوں ہو گئے؟ کہتے ہیں جس کاروبار پر بات کرتے ہیں اس میں نقصان کا خدشہ ضرور ہے۔ ہم کوئی ایسا کاروبار چاہتے ہیں جس میں رسک نہ ہو، جس میں نقصان نہ ہو، اور جب باری آتی ہے 70-80 سال کی زندگی کو پلان کرنے کی تو ہم وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ جس کا ایک ایک سانس خطرے کے اندر، ہر اگلا مرحلہ مشکوک ہے۔ لیکن اس مشکوک دنیا کے لیے جس کی کوئی عمر کی دلیل نہیں، ہماری منصوبہ بندیاں گہری بھی ہیں، ٹھوس بھی ہیں، معلوماتی بھی ہیں، مشاہداتی بھی ہیں، اور بھرپور انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کے جو مزے کے دن ہیں سب اس پر انویسٹ ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کو مینج کیسے کرنا ہے سیکھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا نہ سیکھو، لیکن ہمارے رب نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی کمال کی، کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ ایمان والوں کے متعلق ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارا جھکاؤ، تمہارا فلو وہ آخرت کی طرف ہو، لیکن افسوس تمہارے نزدیک دنیا ترجیح ہے۔ رب یہ نہیں کہتا دنیا ناکامہ، وہ کہتا ہے ترجیح ہے۔ ترجیح اگر آخرت بن جائے گی، اللہ کی قسم سارے ڈیزائن ہی سیٹ ہو جائیں گے، سار چیز اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے گی۔ اب آگے آئیے، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک کام ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس سے کافر، مسلمان، طاقتور، کمزور، امیر، غریب، خوبصورت کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ وہ ہے موت کا مرحلہ، بچے گا کوئی نہیں، بچا کوئی نہیں بچا۔ ہسٹری ہم بڑے لوگوں کی پڑھ رہے ہیں، اس ہسٹری میں سے کوئی بندہ بھی موجود نہیں، کوئی باپ، کوئی شخص موجود نہیں۔ ورقوں میں، کتابوں میں باتیں رہ گئی ہیں، بندہ کوئی موجود نہیں۔ نیک تھے چلے گئے، برے تھے چلے گئے، موجود ہیں جانا ہی جانا۔ مگر اس کی پلاننگ کیا ہے؟ اس کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ اس پر غور و خوض کتنا ہے؟ اس کی فکر کتنی ہے؟ اس کی ٹینشن کون لیتا ہے؟ اس پر مشورے کون کرتا ہے؟ اس پر رابطے کر کے سوال کون پوچھتا ہے؟ نہیں ہے، معاشرے کا یہ مسئلہ ہی نہیں۔ ہم جنازوں میں جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم صرف ساری زندگی کندھا ہی دیں گے، ہم نے کوئی نہیں مرنا، لوگوں نے مرنا ہے، لوگوں کو ہم نے کندھے دینے ہیں، نہ ہم نے مرنا، نہ ہمیں اس مرحلے کی کوئی سوچنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بڑی بات ہوئی، حد تدفین تک چند باتیں وہ بھی مردے کے متعلق ہو گئی، موت کے متعلق ہم نہیں کرتے کہ میں نے آنا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے فلانے دی قبر ہے، فلانے دی قبر ہے۔ میں پرسوں ایک جنازے میں گیا تو جب ہم وہاں قبرستان میں کھڑے تھے تو وہاں ایک بندے کا نام سنگ مرمر کی پلیٹ پر لکھا ہوا تھا، ساتھ چودھری لکھا ہوا تھا۔ تو ایک ڈرائیور ہمارے جاننے والوں کا ساتھی وہ مجھے پوچھنے لگا، کہتا ہے ایتھے چودھری لکھنا ضروری سی؟ میں ایتھے کی تینوں سمجھاواں کہ کہڑے بندیاں دی چودھر کتھوں تک لے جاندی ہے، اور کیا سوچے ہیں اور کیا ذہن ہے کہ ہم مر کے بھی ہماری چودراہٹ نے جان نہیں چھوڑی، اور جب قیامت کو بڑی بڑی دنیا قابو آئے گی تو اس وقت لوگ یہ بات کریں گے۔ یہ چھوٹی چودراہٹ کی تو ویلیو کوئی نہیں نا، بادشاہ بات کریں گے، بڑے بڑے لوگ، حلق انی سلطانیہ، مجھے تو میری چودراہٹ نے ہلاک کر دی، مجھے میری سلطانی نے، میرے نام نے، دنیا کے اندر میری طاقت نے، قوت نے، اقتدار نے، اتھارٹی نے، میرا اصل بیڑا غرق اس نے کیا ہے، میری توجہ آخرت سے ہٹا دی، غافل کر دیا۔ اس لیے کہ یہ سلطانیاں یہ بندے کو اتنا الجھاتی ہیں بعض اوقات کہ وہ لوگ اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتے۔
وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے جو میری سلطنت تھی، میری سلطانی تھی، میری چودراہٹ تھی، اس نے نہ صرف مجھے ہلاک کیا بلکہ آج میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہمارے رب نے ایڈوانس سمجھایا کہ یہ چیزیں تمہارے مستقبل میں کام نہیں آئیں گی، ہاں یہاں آج ان کا درست استعمال کر لو، ان کے ذریعے اپنی آخرت کو سیٹل کر لو تو یہ چیزیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، اب ایک اور چیز ہے، ہم اس کو بھی قبول ہمیں کرنا پڑے گا۔ نکما، کمزور ایمان والا، تھوڑی نیکیوں والا، ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ہے بطور مسلمان، میں نے جنت میں جانا ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ وہ کبھی کبھی یہ بات بھی کرتا ہے یا اللہ دوزخ سے بچا لے، کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی کا سب سے بڑا پروگرام جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے دیا گیا وہ یہ ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ سب سے بڑا پروگرام جو خالق کی طرف سے دیا گیا وہ یہ ہے، ایسے کام کرو کہ تم اور تمہارے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ آگ سے کیسے بچیں گے جی؟ پھر ہمیں کہا گیا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جہاں کوئی غم نہیں، تھکاوٹ نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بھئی کیسے داخل ہوں گے؟ تو سمجھ لو جہنم سے نجات کیسے اور جنت میں داخلہ کیسے۔ اللہ کی قسم قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ہماری رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کوئی کتاب ہمیں یہ ڈیزائن نہیں دے گی کہ ہم بطور کلمہ کو مسلمان جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا 10ویں کلاس کے جب ایڈمیشن جاتے تھے نا، تو جن بچوں کو اپنے داخلہ فارم فل نہیں کرنے آتے تھے وہ بیچارے منتیں کرتے پھرتے تھے پڑھے لکھوں سے یا دوسروں سے، اے تسی فل کر دو، میرے کو غلط نہ لکھ کے، مینوں پتا کوئی نہیں اتنے کی لکھنا ہے، تسی فل کر دو۔ ہم دنیا کی کلاس میں داخلے کے لیے دوڑے پھرتے، ماہرین سے باتیں کرتے۔ آج ایک ایپلیکیشن جج کو دینی ہوتی ہے، کون سا بندہ ہے جو بڑا پڑھا لکھا اور خود ایپلیکیشن دے، کیا کہتا ہے وہ سانوں نہیں پتا اتنے گل کنج کرنی ہے، اے وکیل نو ہی کہو یار وہی لکھ دے، انہوں دا روز دا کام، وکیل میری بات آگے کرے گا۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے اپنے رب سے بات کیسے کرنی، مجھے یہی نہیں پتا میں نے اپنے رب کے سامنے درخواست کیسے رکھنی، کون بتائے گا ہمیں یہ؟ کون سکھائے گا ہمیں یہ؟ کیا یہ ایف اے میں، بی اے میں، بی ایس سی میں، ایم ایس سی میں یہ چیزیں ملیں گی؟ تکلیف اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہمارا اس کائنات میں سب سے بڑا خیر خواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کمزور ایمان والا بندہ بھی نا سر ہلا کے کہتا ہے جی بالکل صحیح۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ نہیں آتی ہم اپنے خیر خواہوں کو جاننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کرب ہے کہ ایک ذات مجھے بچانے کے لیے، مجھے سہولت دینے کے لیے وہ کوشش کرے، وہ نعمتیں دے، اس کا رسول میرے لیے راتوں کو مصلے پر کھڑا ہو کے روئے، لیکن میں اس رسول کو پہچاننے کے لیے، اس کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جس نے مجھے سانسیں دی ہیں، جب آئی سی یو میں ہوتا ہوں پھر میں مسنا بن کے کہتا ہوں دعا کروا دو، دعا کر دیو، آئے ہو تے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جب میں آئی سی یو میں ہوتا ہوں، جب مجھے آکسیجن سلنڈر لگا ہوتا ہے، پھر میں ماسٹر کیا ہو، بی اے کیا ہو، پھر میں کہتا ہوں ذرا اتے گل کرو، اسی گناہ گار ہاں، کیوں کریے بھائی، کہ نہ کرنی اتے، تیرا اتے کون ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تیرا ان سے کیا مسئلہ ہے؟ تو فارغ ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔
تیرے علم نے اس کے ساتھ تیرا تعلق ہی نہیں جوڑا. اب مرنے لگا ہے تو کہتا ہے اس سے بات کرو. 18 سال بعد تجھے سمجھ آئی کہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت شروع میں سکھایا گیا تھا اقرا پڑھے جی میں نہیں پڑھنا جانتا. تو جو وحی لے کے آنے والی ذات جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ اپنے سینے سے لگایا, پھر کہا پڑھیے, پھر پڑھا, پھر سلیبس دیا اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو. لیکن جو علم تمہیں اپنے خالق سے نہیں جوڑتا, جو علم تمہیں اپنے خالق کی پہچان نہیں کرواتا, یہ فتنہ ہے, یہ دہریہ پن ہے, یہ تمہیں رب سے دور کرنے والی معلومات ہے. مت اس پر کہو رب زدنی علما, یہ وہ علم نہیں ہے. یہ علم حاصل کرنے والے اس وقت جاپان میں, شمالی کوریا, جنوبی کوریا, چائنا, رشیا 1 ارب 10 کروڑ ایم ایس سی کرنے والے ہیں. کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہیں. کس کی بات کرتے ہو؟ کس ذات کی بات کرتے ہو؟ اس دنیا میں جو سب سے بڑی تعداد بتائی گئی عیسائیوں کی 2 ارب 20 کروڑ, وہ کہتے ہیں ہم ہیں. 1 ارب 65 کروڑ مسلمان. تیسرا بڑا طبقہ ان خبیثوں کا ہے جو کہتے ہیں یہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. دہریہ لوگ 1 ارب 10 کروڑ کی تعداد ہے. یہ مدرسوں کے فارغ نہیں ہے, یہ یونیورسٹیوں کے فارغ ہیں. کروڑوں روپے خرچ کیے, جہاں ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. 1 ارب 10 کروڑ انسان, یونیورسٹیوں کی پیداوار. اس کائنات کے سب سے بڑے سبجیکٹ کا منکر یونیورسٹیوں سے نکلا ہے. کہتا میں نہیں مانتا کوئی رب نہیں ہے. کیا کریں اب؟ اپنی قوم کو کدھر لے کے جائیں, اپنی نوجوان نسل کو کدھر لے کے جائیں؟ معذرت کے ساتھ, چونکہ اینڈ میں نے جو بات کہنی ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے. ہم سب آج اپنے دلوں پر, سینوں پر ہاتھ رکھ کے اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں کہ آج اگر اپنی بیٹی کو میں 16ویں تک پڑھا رہا ہوں, اس کی وجہ اللہ کی جنت کا حصول ہے یا اچھا رشتہ ہے. کیا ہے اس کے پیچھے میرٹ؟ کیا شعور ہے؟ تو شعور تو نصابوں میں نہیں ہے, شعور تو کتابوں میں نہیں ہے. شعور کہاں آئے گا وہاں پر؟ ہمیں پتا ہے جس نے پنجابی میں ماسٹر کرنا اس کے لیے ضروری ہے سونی مہیوال, ہیر رانجھا, سسی پنو کے قصے پڑھے. مجھے بتاؤ جس نے سسی, ہیر رانجھا, مرزا صاحبہ اس کو بطور سلیبس پڑھنا ہے, وہ جنتوں کے راستے پر چلے گا یا فیس بک پر رابطے کرے گا؟ کدھر جائے گا وہ؟ اور جو ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. کون سا وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس کے کسی دوسری فیمیل سے رابطے نہیں ہیں؟ کون سی وہ اللہ کی ولی لڑکی ہے کہ جو ان مصیبتوں سے بچی ہوئی ہے؟ اور یہ سارے شاخسانے کہاں ملتے ہیں؟ کیونکہ نصابوں میں ہی رانجھا ہے, کیونکہ کتابوں میں سونی مہیوال ہے, اور 12 سال کا ان کا کنجر خانہ ہے جس پر ان کی محنتیں ہیں. پھر تو یہی پروڈکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں. پرسوں خبر چڑھی بڑی شدت کے ساتھ, جی کراچی میں ریپ ہو گیا. شام نہیں پڑی, بات کلیئر ہو گئی, ریپ نہیں ہوا, مرضی سے گئے تھے. میں نے تو پچھلے جمعے بھی یہ بات کی. ایک وہ ریپ ہیں جو زبردستی ہو رہے ہیں, ایک وہ عزتوں کا لٹوانا ہے جو چند ٹکوں کے لیے اور اپنی بیوٹی ٹپس کے لیے, اپنی کاسمیٹکس کے لیے, اپنے گارمنٹس کے لیے, اپنی جیولری کے لیے, اپنی سہیلیوں میں ثابت کرنا کہ ہم بھی بڑے اچھے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والیاں ہیں, جو خود چل کے اپنی صفتوں کو لٹوانے والی. اس کا ذمہ دار کون ان کو ترغیب دے رہا ہے؟ ہمارے نصابوں میں سونی مہیوال, ہیر رانجھا, سسی پنو, مرزا صاحبہ ہو, اور ہم کہیں پیدا رابعہ بصری ہو, نہیں ہوگا.
جو ہم پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، نتیجہ وہی نکلنا۔ اس بنیاد پر اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو، ہدایت کہاں پر ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہدایت اس وقت انجیل میں نہیں، تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، بایو میں نہیں، کیمسٹری میں نہیں، میتھ میں نہیں، فزکس میں نہیں، ہدایت قرآن مجید کے اندر ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے اس کو اس طرف آنا پڑے گا، جس نے نہیں لینی وہ جتنے مرضی کھجل ہوئے۔ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ علم بھی قرآن و حدیث ہی بتائے گا۔ عمل کرنا نہ کرنا اگلا سٹیپ ہے، لیکن اصل چیز کہ کیا حق ہے کیا نا حق ہے یہ بات بھی کتاب اللہ ہی بتائے گا، یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے۔ ثواب لینا ہے کیسے ملے گا، گناہ کس کو کہتے ہیں، یہ گہری اور حتمی اور اصولی باتیں بھی قرآن و حدیث ہی بتائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے، طریقہ قرآن و حدیث ہی بتائے گا۔ جنت میں جانا ہے، طریقہ قرآن و حدیث ہی بتائے گا۔ اگر یہ تمام بڑے بڑے ہمارے وہ مسئلے جن میں ہم کامیابی چاہتے ہیں قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، تو میں نارمل بات نہیں کر رہا، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، باہر ہمارے ان مسئلوں کا حل ہے ہی نہیں۔ باہر کھجل ہونا ہے، کوئی 60 سال ہو لے، کوئی 90 سال ہو لے، کوئی 30 سال ہو لے، جتنا کسی نے کھجر خراب ہونا ہے وہ ہو، حتیٰ کہ بعض کی تو موت واقع ہو جاتی ہے لیکن ان کو منزل ملتی نہیں ہے۔ کیا یہ دکھ والی بات نہیں ہے کہ بندے کی عمر ہو 60 سال، اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میری منزل ہی کون سی ہے؟ آج کل میٹرک کے رزلٹ آئے ہیں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بات چل رہی ہے، گھروں میں بات چل رہی ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں کیریئر کونسلنگ۔ ہم نے اپنے بچے کو مستقبل میں کون سا کیریئر دینا۔ باتیں کس پر ہوں گی؟ ڈاکٹر بنو گے تو کیا پڑھنا پڑے گا اور کیا ملے گا، انجینئر بنو گے تو کیا پڑھنا پڑے گا کیا ملے گا، آپ لا کی ڈگری لو گے کیا کرنا پڑے گا اور کیا ملے گا۔ کوئی ایک کیریئر پلاننگ میں جز نہیں ہے کہ مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے تمہیں قرآن مجید بھی پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں پڑھ لو تو چنگی گل ہے، یہ ہوگا پڑھنا پڑے گا، نہیں ہے آپشنل لفظ بولتے ہیں۔ یہ اسلامیات اختیاری ہے، ایف اے میں اسلامیات اختیاری ہے، دل کرے تو اختیار کرو، دل نہ کرے تو نہ اختیار کرو۔ جب اسلام آپشنل ہوگا، جب اسلام آپشنل ہوگا، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو چلے گا، تو پھر جنتیں بھی آپشنل ہی ہوں گی، پھر عزتیں بھی آپشنل ہوں گی، پھر سکون بھی آپشنل ہوگا، پھر وقار بھی آپشنل ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم اسلامیات کو کہیں اختیاری کر لو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے متعلق یہ لازمی سبجیکٹ ہیں، ان میں پاس ہونا ضروری ہے، ان میں کم از کم سیکنڈ ڈویژن کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ بات ٹکر سے جڑی، بات روٹی سے جڑی، بات مکان سے جڑی، بات لیونگ سٹینڈرڈ سے جڑی ہے، بات ہماری زندگی سے جڑی ہے۔ اس لیے ہماری ساری محنتیں، کوششیں، کاوشیں، خرچ، ٹیوشنیں اس دنیا کے لیے جس کی ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں ہے، جہاں ہمارے رب نے کہا خالدین فیہا ابدا۔ اگر آگے نہ ادھر اچھی جگہ ہے تو تمہیں کوئی ہٹانے والا، روکنے والا، اٹھا کے باہر بھیجنے والا نہیں ہے۔ جو تمہیں ملے گا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ان چیزوں کی کبھی سپلائی ختم ہوگی، نہ تمہیں کوئی منع کرے گا۔ ما تشتہی، تم نے صرف خواہش کرنی ہے، ہر چیز تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ لیکن دماغ اتنے لمیٹڈ ہیں کمپنیوں کی طرح کہ ہم اس پر سوچنے اور منصوبے بنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آگے آئیے، لگتا تو عجیب ہے لیکن حقیقتیں ہیں۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو بات آئی نا
کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے 4 قسمیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کہا ہمیں قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ دوڑ کے ہانپتے، قسم ہے ان کے اس عمل کی. ہمیں ان کے اس عمل کی بھی قسم ہے جب ان کے ناخن پاؤں پتھروں سے ٹکراتے اور شعلے نکلتے ہیں. ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب رات کے پچھلے پہر بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کے سفر جاری رکھتے ہیں، دوڑتے ہیں. ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب ان کے دوڑنے سے گرد اڑتی ہے. ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا. گھوڑے کی بات ہوئی، 5 قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پازیٹیو بات کر رہا ہے، اس کی کریکٹر کی بات کر رہا ہے، اطاعت کی بات کر رہا ہے، آؤٹ پٹ کی بات کر رہا ہے. ہر جب باری انسانوں کی آئی تو اللہ نے فوری کہا کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. کیوں بھائی؟ گھوڑا ہم سے اچھا ہو گیا؟ بالکل اچھا ہے. جو اپنے مالک کی بات مانتا ہے وہ اچھا ہے. ہم نے اپنے مالک کے لیے ہمیں کتنی کی سانس چڑھتی ہے. کون ہے ہم میں سے جو کہے کہ گھوڑے کا مالک اس کو ایڑی لگاتا تھا تو گھوڑا اور دوڑتا تھا اور اس کو سانس چڑھ جاتی تھی؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بات کرے، مجھے اپنے رب کا کام کرتے ہوئے سانس چڑھ جاتی ہے، میری سانس آپتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لینڈر پوا لو، سانس چڑھ جائے گا. اپنے کام کے لیے دوڑ رہے، دوڑ کے گاڑی پر چڑھ رہے، سانس چڑھ جائے گا. رب کے کاموں کے لیے ہمیں سانس چڑھتی ہی نہیں، کیونکہ ایسی ایڈے کاڑے اس مسئلے چاہے کوئی. میرے پاؤں رب کی راہ میں گرد آلود ہوں یا زخمی ہوں، نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے. میں پاگل ہوں جڑا روڈ موٹر وے والا نہیں، میں ادھر جانا ہی کوئی. میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے لیے دوڑ لگاؤں، کم از کم مسلے پر ہی کھڑا ہو جانا نا، میں تھکیا تھا. میں اپنے مالک کی بات مان کے اتنا دوڑوں کہ گرد اڑے، نہیں. میں دشمن کی صفوں میں اپنے مالک کی اطاعت میں گھس جاؤں؟ کہتا نہیں. کہا گھوڑا تو یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو پھر گھوڑا ہی بہتر ہوا. گھوڑا تو یہ سارا کچھ کرتا ہے تو بہتر ہے. اللہ اکبر. آؤ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو قبول کر لیں کہ اجتماعی طور پر ہم نے آخرت کو عمل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ میری آخرت ترجیح نہیں. میں صاف بات کہتا ہوں، ایک ماں باپ اپنے بچی کو 18 سے 20 سال پڑھاتے ہیں کالج یونیورسٹی. آپ شاید یہ میری ساری بات کا یہ مطلب لیں کہ یہ کالجوں کے خلاف ہے، یونیورسٹیوں کے خلاف. میں یہ وہ بات نہیں کر رہا، میں ادھر سے ہی آیا ہوں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ہمارا بچی 18 سال پڑھے دنیا کا، اور جب ماں باپ کو کہا جائے تسی مہربانی کرو کہ 1-2 سال انہوں دین دا پڑھا لو، ماں باپ کے دماغ میں نا عجیب سی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. تو آڈی صلاح پتر ساڑا کسے پاسے نہ لگے، انشاءاللہ پاسے پنوائے گا جی دین والے پاسے نہ لگا. تسی ویکھو دا بنتا کی، اور نظر آتا ہے. پوچھو لڑکوں سے جو کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کس طرح غلاموں کی طرح فرسٹ ایئر کے طالب علم زندگی گزارتے ہیں، پاجی کر کے. ان کو جاتے ہی تنظیم میں اس طرح کیپچر کرتی ہیں کہ جس طرح شکار کرنا ہے. وہ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ روز پینٹ کہاں سے پڑوا کے آ رہا ہے، روز اس کے بٹن کیوں ٹوٹتے ہیں، روز اس کے رخسانوں پر نشان ناخنوں کے کیوں ہوتے ہیں، روز اس کی کمر پر نیل کیوں ہوتے ہیں، یہ بجھا کیوں رہتا ہے. پوچھو اس کو. جس جگہ ہم پاسے سیٹ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں نا، پاسے کے لیے سیک چھڑ دے رہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس سینس نہیں، اخلاص نہیں، توجہ نہیں. اس کا نقصان بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز جڑی ہے جو تکلیف دہ ہے دنیا کی تعلیم کے ساتھ. جس طرح میں نے کہا ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے بچیوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. رشتہ چجدہ لب جائے گا، ٹھیک ہے. منڈیاں نے کیوں پڑھا رہے ہو؟ نوکری لب جائے گی. ہر بندہ پوچھے نا اپنی اولاد کو میں کیوں پڑھا رہا ہوں. جو پڑھ رہے ہیں ان کو پوچھ لو تم کیوں پڑھ رہے ہو. سوائے معاشی اٹریکشن کے تیسری کوئی اٹریکشن اس کے ساتھ نہیں جڑی. کہ کوئی کہتا ہے جڑی ہے تو ساتھ میرے بیٹھے
سوائے معاشی اٹریکشن کے، روٹی کپڑا اور مکان کی کشش کے، اس کے علاوہ کوئی تیسری کشش، کوئی تیسری کام کی چیز اگر اس تعلیم کے ساتھ جڑی ہے تو بات کریں۔ روٹی کپڑا اور مکان، بات ادھر سے لے آؤ، بات ادھر سے لے آؤ۔ اور میرے بھائی، انبیاء روٹی کھا کے گئے، صحابہ روٹی کھا کے گئے، انہوں نے معاشرے بھی چلائے، گھر بھی چلائے، ملک نہیں چلائے، بر اعظم چلائے۔ چراتے اونٹ تھے، چلائے بر اعظم، جب سلیبس قرآن و حدیث تھا۔ اللہ کرے ہمیں وہ یقین مل جائے، وہ اعتماد مل جائے کہ ملک چلانے کے لیے اگر اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے اس سلیبس کو پڑھ کے بر اعظم چلا گئے ہیں، ہمارا بچہ بھی 4 مرلے کا گھر چلا ہی لے گا۔ کاش ہمارا یہ یقین بن جائے، اعتماد بن جائے۔ ہمارے رب نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور روٹی کے پیچھے میرے دین کو چھوڑنے والوں، میرے حکموں کو پس پشت ڈالنے والوں، میرے نظاموں کو انکار کرنے والوں، میرا تم سے وعدہ ہے جو اللہ کی بات مانے گا، حرام سے پرہیز کرے گا، حلال پر قناعت کرے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے جب اس پر مشکل آئے گی راستے میں دوں گا، اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کہ اللہ سے بڑھ کے بھی کچھ سچی بات کرنے والا ہے، لیکن ہمارا اندر ٹھہرتا نہیں، مانتا نہیں۔ اچھا پھر دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ میں بات صاف کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں ہم نے یہاں پر ادارہ کھولا ہے، درس نظامی کا، حفظ کا، تجوید القرآن کا۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کم از کم، کیا ہمارے بچے میٹرک سے فارغ نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے رشتہ داروں کے بچے میٹرک سے فارغ نہیں ہوئے؟ مجھے دنیا کا وہ ملک بتائیں جس کے 100% ماسٹر ڈگری والے بچوں کو نوکری ملی، مجھے وہ بچہ تو دکھائیں، وہ ملک تو دکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ میٹرک کے بعد کالج جانے سے پہلے 1-2 سال اگر اللہ کا دین پڑھا دیں، کتنا کا لیٹ ہو جائے گا، کتنا کا لیٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، نا کہ دین چلتا چلتا رہتا ہے، تو ٹائمو ٹائم اگلی کلاس پڑھ لے، تیری عمر تھوڑی ہے، نوکری لب دی ہے 22-23 سال تک، اس تو بعد تینوں 27 سال نہ کسی نے رشتہ دینا، نہ نوکری دینی ہے، کالج نہ چھڈنی ہے، مدرسے چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا دل اس طرح ہم کہہ رہے ہیں جیسے ضمانت ہے کہ اس طرح میرے بچے نے BA سے MA سے فارغ ہونا ہے، اور باہر کمپنی والے کھلوتے ہونا، بلکہ ملک دے ادارے کھلوتے، خدا دا نہ جائے بندہ سانو دے دے، تو کہتے جمے کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں 100% نوکریاں نہیں ہیں، کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے سارے نوکری لے کے کیا کریں گے۔ وہی بات ہے نا روٹی کپڑے اور مکان کی، بات تو ادھر ہی جائے گی۔ آؤ میں گزارش کرتا ہوں، رب کے وعدے ہی سچے، واللہ وقت گزر جانا ہے، وقت گزر جانا۔ ہم بھی موت کے قریب جائیں گے تو اپنی پاکٹ چیک کریں گے کہ نیکیاں کتنی۔ ہر بندہ موت کے قریب جا کے لاشعوری طور پہ سوچتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں۔ وہ ایک منظر کی تصویر کشی کی ہے نا رب نے، کہ جب بندے کی سانسیں اکھڑتی ہیں، کام قریب لگا ہوتا ہے، تو رسول اللہ سے فرمایا پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ اتنا مال انہوں دے دو، اتنا انہوں دے دو۔ آپ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہتا ہے خیرات کرو، مال تقسیم کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رہن دے، میں کہتا ہوں ہن نمبر ٹنگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رہن دو، وہ بارسوں کا ہو چکا، میں اگلی تشریح کر رہا ہوں، تو ہن نمبر ٹنگن دی تینوں کوئی لوڑ نہیں، تو ایڈا کالا نہ بن، جنہ دا ہے انہوں لب گیا، تو ضرور اس ویلے نیک بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے مرحلوں پر بندہ کہتا ہے یا اللہ کوئی تھوڑا وقت مل سکتا ہے، کی کرنا ہے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں چاہتا ہوں کہ میں صدقہ کروں تاکہ میں نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے چلیے، وہ جب آتا ہے نا چلیے، خالی تو وہ جاتا کوئی نہیں، اس کا تو مسئلہ ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں فَأَصَّدَّقَ، تھوڑا ٹائم ملے گا، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں
تاکہ نیک لوگوں میں میرا شمار ہو۔ مرنے کے وقت اس بات کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب نرخرا بج جاتا ہے تو پھر کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ نرخرا بجنے سے پہلے کا وقت ہے، ہوش ہے، حواس قائم ہے، عقل اور شعور ہے، ضرورت ہے، اس وقت جب نیکی کریں گے اس کی ویلیو ہے۔ آخری مرحلے میں شاید اس کی گنجائش نہ ہو۔ تو آؤ، میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اور دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بچوں کو کامیابیاں دے، اللہ آپ کے بچوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لیکن دنیا کی تمام نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، میں صاف کہہ رہا ہوں، نہیں مل سکتی، غیر فطری بات ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ اپنے کام، تو اپنا کام اگر 2 سال لیٹ شروع کر لیا جائے، ایک بچہ میٹرک کے اس نے پیپر دیا، اگر وہ 2 سال لیٹ شروع کر لیتا ہے، کیڑا پولٹے کے چلا ہوتے، ہم اس کو کہتے ہیں دنیا کا ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ اور بھائی آپ کا بچہ دین پڑھے گا تو اللہ کی قسم اس کی زندگی قیمتی ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو میری یہ دعوت ہے، میری یہ دعوت ہے، ہم سب لوگ اس سلیبس قرآن و حدیث کو اپنے گھروں میں، اپنی ذاتی زندگی میں اس کا زبردست مطالعہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر بات کریں، اس کی گہرائی میں اتریں۔ اللہ اس کے ذریعے آپ کو جنتوں تک لے جائے گا، اللہ اس کے ذریعے آپ کو جہنم سے بچا دے گا۔ یہ وہ علم ہے جو کنفرم علم ہے، یہ وہ علم ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جس سے اوپر کوئی علم نہیں، یہ وہ علم ہے جو ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اس کا ضامن رب ہے، اور یہ رب کی مزاج شناسی کا علم ہے، یہ رب کو راضی کرنے کی معلومات کی کتاب ہے، یہ رب کی ناراضگی سے بچنے کے ٹپس اس کے اندر ہیں، یہ اپنے مشکل مسائل کو حل کرنے کے ٹپس اس کے اندر ہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہیں جس کو کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنو، یہ اس کے لیے۔ تو آؤ ہم دعوت دیتے ہیں، پڑھاؤ بچوں کو، بچیوں کو پڑھاؤ، نہ میں کہتا ہوں یونیورسٹی نہ بھیجو، کالج نہ بھیجو، ماحول پر کل بھی پریشانی تھی، آج بھی ہے، جب تک جس جگہ کا ماحول درست ہے وہاں بچوں کو جتنا پڑھایا جا سکتا ہے پڑھاؤ، بالکل کوئی اس پر گلا شکوہ نہیں، ماحول کا خیال رکھو، جتنا پڑھانا پڑھاؤ، لیکن 18-20 سال دنیا کا پڑھیں، سال 2 سال بھی آخرت کا نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارا انصاف نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بچے اپنی ذات کی پسند کے سلیبس پر نہیں ہوتے، ان کی ماں باپ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے کہ تو انجینئر ہی بننا ہے، وہ باج طرح ڈسکے دے انجن کھولدا پھردا، اصل انجن بن نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر بچہ نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، ہر بچے کی الگ الگ صلاحیت ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اس نے مستقبل میں کیا بننا ہے۔ لیکن دین سب کے لیے ہے، دین سب کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں کیٹیگری کے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث نہیں ہے، ہر بندے کے لیے قرآن و حدیث ہے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی قرآن و حدیث ہے، تاکہ وہ اس کو قبول کر کے مسلمان ہو جائیں، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن ڈاکٹریٹ کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، لا کی ڈگری، یہ سب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو میری یہ دعوت ہے، گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ ہمیں دینی تعلیم کو کبھی بھی کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہم اندھیرے کے اندر ہیں، جہالت کے اندر ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے گی، اور جہالت سے خیر اور عقل اور فہم کی طرف لے کے آئے گی۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،